جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک فرشتہ حاضر رہتا ہے، اور کوئی بھی شخص دنیا کے کسی بھی خطے میں کہیں بھی جگہ پر موجود کو، وہ اگر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس آدمی کا نام لے کر، اس کے والد کا بھی نام لے کر پیش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص فلاں کا بیٹا آپ کی خدمت میں درود بھیج رہا ہے۔ کتنے خوش نصیب وہ بچے ہیں کہ جو درود بھیجیں اور ان کی وجہ سے ان کے والد کا نام بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہو، اور درود پاک پڑھنے والے تو ہیں ہی خوش نصیب۔ اللہ پاک سب کو یہ سعادتیں عطا فرمائے۔ ہم یہاں رہ کر بھی درود و سلام پڑھتے جائیں، انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مواجہ شریف پر پہنچ کر درود پاک پڑھنے کی بھی انشاءاللہ توفیق ملے گی۔ اس وقت لاکھوں لاکھ لوگ جو حج کے فریضے سے فارغ ہوئے ہیں اور فریضہ حج کی ادائیگی کرنے کے بعد اب ان کا رخ مدینہ شریف کی طرف ہے۔ سبحان اللہ۔ جمیل صاحب کیا کہیں گے کہ ایک حاجی جب حج سے فارغ ہوتا ہے اور ایک خوشی کیسی ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے آپ کے حوالے سے بھی جب آپ نے بھی حج کیا ہے تو حج کے بعد مدینہ شریف کا آپ کا سفر تھا 2015 میں جب حج کیا تھا، ایسا ہی ہے؟ الحمدللہ۔ تو کیا میں اب جن حاجیوں کی جذبات کی عکاسی میں کرنا چاہ رہا تھا، میں تو چاہوں گا آپ ہی بیان کریں کہ کیا کیفیت اس وقت ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی با ادب بازوق حاضری عطا فرمائے، آمین۔ ایک مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روحانی نسبت ہے، ایمانی نسبت ہے، امتی ہونا۔ صحیح۔ تو ایک امتی کی کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ جس مبارک ہستی کی نسبت سے یہ مسلمان کہلاتا ہے، جس مبارک ہستی کی نسبت کی وجہ سے اس کی دنیا میں عزت ہے، تو آج اس مبارک ہستی کے دربار پر حاضری کے لیے یہ جا رہا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار عالی وقار میں جو حاضری کا انداز ہے، ہر مخلوق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع لاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی مشتاق ہے۔ یہاں تک کہ جو فرشتے ہیں، ان فرشتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہونے کا اس انداز سے اذن عطا فرمایا ہے کہ صبحوں کے وقت 70,000 فرشتے، شام کے وقت 70,000 فرشتے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آتے ہیں۔ شفیق صاحب، یہ اتنی کثرت سے فرشتے ہیں کہ ہر صبح آنے والے فرشتے 70,000 وہ صرف زندگی میں ان کی جو زندگی ہے وہ صرف ایک بار حاضری ہے۔ وہ شام کو جو 70,000 فرشتے آئیں گے ان کو بھی پوری ان کی زندگی میں یہ خصوصی حاضری ایک بار ہے۔ اب بندہ تصور کرتا ہے کہ اتنی عظیم بارگاہ، کہ جس عظیم بارگاہ میں حاضری کے لیے فرشتوں کو بھی زندگی میں صرف ایک بار اجازت ہے، تو آج میں اس مبارک ہستی کی روزے پر ان کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں، تو یقیناً ایک عاشق رسول کے جذبات اس وقت کیا ہوتے ہیں، یوں سمجھیں کہ ان کو ہم زبان سے بیان نہیں کر سکتے۔ ہر ایک کی الگ الگ کیفیت ہے۔ اس کیفیت کے مطابق کوئی خوشی آج اپنا بیگ تیار کر رہا ہے، خوشی سے پھولا نہیں سما رہا، کیونکہ آج اس کی زندگی کا وہ سفر ہے کہ جس جیسا سفر اس کو کبھی بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ یہ دنیا کے مختلف کونوں میں گیا ہوگا،
پاکستان کے مختلف صوبوں میں گیا ہوگا، دیگر ممالک کے اس نے سفر کیے ہوں گے، لیکن آج کا جو سفر ہے وہ کہاں سے ہے؟ مکہ مکرمہ کی مبارک سرزمین سے دار الہجرت مدینہ منورہ کی طرف سفر ہے، اور پھر وہ ہجرت مدینہ کے تصورات، تو عاشقوں کے الگ الگ جذبات ہیں، کوئی تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا، ٹھیک ہے، قدم گویا اس کے زمین پہ نہیں ہیں، بس اس کا یہ ہے کسی طرح میں مدینہ پہنچ جاؤں۔ اور حج کے مناسک ادا کرتے کرتے بھی لطف آ رہا ہے کہ اب بھئی یہ مناسک ہیں، شکرانہ بھی ادا کریں گے، گویا کہ گناہوں سے پاک صاف بھی ہو گئے، اللہ کی رحمت سے وہ فضیلتیں موجود ہیں، اور اب یہ پاک صاف وجود لے کر بارگاہ رسالت میں آ جائے، اور وہاں سے شفاعت کی سٹیمپ بھی لگ جائے گی، شفاعت کا مزدہ بھی مل جائے گا۔ اور کیا خوب آپ نے بات کی کہ پتہ نہیں کہاں کا آدمی جاتا ہے، دنیا کے اندر کتنے بھی حسین کوئی نظارے وہ دیکھتا ہے، لیکن جب مدینے کا سفر ہوتا ہے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ دنیا دے سفراں تو بندہ تھک بھی جاندا ہے، نالے اک بھی جانتا ہے، پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا۔ یعنی مدینے کا سفر ہو اور کتنی بار ہو، یہ بار بار یعنی جتنی بار ہی کوئی جائے، ہر وقت اور ہر بار ایک لطف ہی نرالا ہے، اور ایک ہر وقت کیفیت یہ کہ اس کی نرالی ہو جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ایک مجرم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آقا، اپنے سرکار، اپنے مولا، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، اور قرآن یہ فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور اے محبوب آپ کے پاس آئیں اور یہاں آ کر اللہ سے معافی مانگے اور رسول ان کے لیے سفارش کر دیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ اس آیت پر ایک جب یہ بھی ذہن میں یہ آیت بندہ رکھتے ہوئے، اور حج سے کتنی بشارتیں گناہوں کی معافی والی ملیں، لیکن اب جو مدینہ پاک میں جا رہا ہے اور یہاں سے شفاعت کا بھی سوال کرتا ہے، اس وقت ایک عاشق کی کیا کیفیت اور کیا انداز ہو؟ بالکل، دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ایک بندے کا ایک اپنا دل، اپنی ایک روحانی کشش اس کو مدینہ منورہ کی جانب کھینچتی چلی جا رہی ہوتی ہے، اور حج کرنے کے بعد عاشقان رسول کی ایک طبیعت ہے کہ جل از جل وہ لمحہ آ جائے، وہ دن آ جائے کہ جس وقت میں مدینہ منورہ کی جانب جانے والی بس کا مسافر بن جاؤں، ایک کاش میں بن جاؤں مدینہ کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی۔ الحمدللہ عاشقان رسول کے ساتھ جب سفر ہوتا ہے شفیق صاحب، تو مختلف کیفیات والے عاشقان رسول اس میں موجود ہوتے ہیں۔ بس میں کسی کی آنکھوں سے لڑی جا رہی ہے، وہ بس خاموش ہے، اب اس کے دل میں کیا جذبات ہیں کہ میں اپنی قسمت پہ گویا وہ ناز کر رہا ہے کہ آج اس کی قسمت کی معراج ہے کہ زندگی کا ایسا سفر نصیب ہوا، اب تھوڑی ہی دیر بعد وہ مدینہ منورہ میں داخل ہو جائے گا۔ اب عاشقوں میں سے بعض کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ میں اپنا گندہ وجود مدینہ پاک کی سرزمین پر کیسے لے کے جاؤں، لیکن چونکہ اپنے آپ کو طہارت بھی دینی ہے، اپنے باطن کو پاکیزگی بھی فراہم کرنی ہے، تو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہی آنا ہے کہ یہ در دولت، یہ گناہوں کی بیماری اور سیئات کا کفارہ بن جاتی ہے، اس در کی حاضری، اور یوں سمجھیں کہ شفا خانہ ہے، گناہوں کے امراض کا شفا خانہ مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اطہر ہے۔ یہاں آ کر جیسے کہ آپ نے آیت کریمہ تلاوت کی، ایک گناہ گار کو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر اللہ سے معافی کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ وہ اس آیت میں ہمیں ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ استغفار دنیا کے کسی بھی کونے میں کیا جا سکتا ہے، لیکن جو استغفار کرنے کا عمل تاثیر میں سب سے زیادہ تیز ہے، سبحان اللہ، وہ ہے در رسول پر حاضر ہو کر پھر استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے فاستغفروا اللہ، اللہ سے معافی مانگیں، اور جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر حاضر ہیں،
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی وہ مبارک ہستی کہ جو اپنی امتیوں کے بیڑے پار لگانے آئے ہیں۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، جب انہوں نے اللہ سے معافی طلب کی اور رسول بھی ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں، استغفار کریں، مغفرت طلب کریں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ تو گناہوں کا ایک انبار لے کر بندہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے، یہ تصور بندے کا قائم ہو کہ میں آج اپنے تمام تر گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس پاک در کی بھیک حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر استغفار کرے گا، تو قوی امید ہے کہ جب بندہ سچی توبہ کرے گا اور مقام قبولیت دعا میں بہترین مقام وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں حاضر ہونا ہے، سبحان اللہ۔ تو وہاں جا کے توبہ کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف چھما چھم برسنا شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ کچھ ناظرین کے سوالات بھی لیتے ہیں۔ کوئی شخص حج پر جائے اور مدینے نہ جائے تو وہ کیا کرے؟ حج پر جاتا ہے اور مدینے نہیں جاتا، بہت بڑا محروم شخص ہے اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا۔ میں چاہوں گا کہ حاضری مدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کی حاضری کا یہ حکم شرع کیا ہے، اور اس کی تو خاص حدیث میں وعیدوں کو بھی ایک طرح کا بیان کیا گیا ہے، جو حج کرے اور میری زیارت کو نہ آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روزہ اطہر کی حاضری یہ ہر مسلمان کے لیے قریب با واجب ہے، قریب با واجب، ٹھیک ہے۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ نے استطاعت عطا فرمائی ہے اور کوئی ایسا عذر نہیں ہے کہ جیسے بعض اوقات حج پہ بندہ آتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا یا اچانک کوئی ایسا فریکچر ہو گیا جس کی وجہ سے یہ مدینہ پاک حاضر نہ ہو سکا اور اس کے ایام واپسی کے اپنے ملک کے ہو گئے، یہ واپسی چلا گیا، تو اس کا واپسی جانا یا حج کرنا اور زیارت مدینہ سے محروم رہنا یہ کوئی مذموم چیز نہیں۔ ایک وہ شخص کہ جو قصداً یعنی حج کرنے کے بعد جب کہ استطاعت بھی ہے، کوئی عذر بھی نہیں ہے، کوئی جلدی بھی نہیں ہے، صرف اس لیے کہ بس میں حج کرنے آیا تھا، مجھے مدینے جانے کی کیا ضرورت، اور یوں ایک قلبی لگاؤ مدینہ منورہ کی طرف نہ ہونے کے سبب بس وہ حج کرتا ہے اور حج کر کے چلا جاتا ہے، حالانکہ سفر حج کے لیے بندے نے لاکھوں روپے خرچ کیے ہوتے ہیں، چھٹیاں لیتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اہتمام کرتا ہے، اور حج کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا فاصلہ کتنا ہے، 4-6 گھنٹے کے اندر یہ سفر طے بھی ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر کوئی قصداً اس نیت سے کہ مجھے کوئی حاجت ہی نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، تو ایسے شخص کا صرف حج کر کے واپسی چلے جانا اور مدینہ منورہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری نہ دینا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے افراد کے لیے فرمایا فقط جفانی، اس نے میرے ساتھ بے رخی کا مظاہرہ کیا، اس نے میرے ساتھ جفا کی۔ اب جفا کیا ہوتا ہے؟ یہ وفاداری کے برخلاف ہے۔ وفاداری کیا ہوتی ہے کہ جس پہ آدمی جان واڑتا ہے، جو اس کے نزدیک عزیز ہو، جان سے بھی زیادہ عزیز ہو، تو بندہ اس کی طرف لپکتا ہے، اس کی طرف جاتا ہے۔ بلکہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ ہر مومن کے لیے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حاضری کے لیے کوشش کرنا یہ ضروری ہے، اس کے عشق کا تقاضا ہے کہ اسے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کی تڑپ اس کے اندر رہنی چاہیے۔ تو الحمدللہ غریب سے غریب بھی دیکھیں، وہ بھی کعبہ شریف عمرے پہ حاضر ہوتے ہیں یا حج کرتے ہیں اور پھر مدینہ منورہ حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن اگر عشق نہ ہو، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کمال نہ ہو، تو پھر آدمی کو اسی طرح کی سوچتی ہے، حج کیا اور واپسی چلا گیا۔ اگر وہ بے رخی کرتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جفا سے تعبیر فرمایا، جفا سے تھا، اور حقیقتاً اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں، محروم کرنے والی بات ہے۔ جمیل صاحب میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ حج کا کوئی بھی رکن مدینے میں نہیں ہے، بالکل حج کا کوئی بھی رکن مدینے میں نہیں ہے،
یعنی اتنے مناسک اور اتنے ارکان ہم یہاں ادا کرتے ہیں، کعبہ شریف ہے، یہیں طواف و زیارہ بھی ہے، صفا مروہ بھی ہے، اور یہیں عرفات، مینا، مزدلفہ، سب یہیں ارکان سب نے ادا کرنے ہیں۔ مینا کے خیموں میں بھی اتنے ایام گزارنے ہیں، وہ بھی یہاں ہیں۔ باقاعدہ حج کا کوئی رکن نہیں۔ اگر حج کا کوئی رکن مدینے میں ہوتا، یار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کوئی مقرر فرما دیتے تو پھر ہر کوئی جاتا اور کہتا میں تو حج کے اس رکن کے لیے گیا ہوں۔ اب پتہ چلے گا کہ اب حج تو یہاں کیا، ارکان مکمل ہوئے، جا کون بارگاہ رسالت میں رہا ہے، اس کے عشق کا پتہ تو اب پتہ چلے گا، محبتوں کا۔ اور اب تو کوئی سفر، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ہم جو تحریریں پڑھتے ہیں تو آپ نے اس وقت بھی اس شاخ کو گویا کہ جھنجھوڑ کر آپ نے عشق کے جام پلائے کہ بھئی اس سفر کے اندر گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے کہ بھئی پرخطر ہے اور یوں معاملات ہیں۔ لیکن اس وقت ایسی تھی، اگر بندہ تصور ایک بنائے کہ کھچروں پہ جانا، گھوڑوں پہ جانا، کوئی آرام سے، ایسا تو نہیں ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کے اشعار اگر آدمی پڑھے تو ایسا لگتا ہے جیسے بالکل بڑے پرسکون ماحول میں آپ نے یہ نعتیں لکھی اور یہ سارے مناظر آپ نے جو بیان کیے اپنے اشعار میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جس طرح آپ نے توصیف بیان کی ہے، تو واقعی میں کہتا ہوں عشق جو ان کے اندر عشق ایسا ہے تو کاش اس کا کوئی ہزارواں حصہ بھی ہمیں مل جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جب دوسری مرتبہ حج کیا، آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ یعنی آپ کی یعنی جب بھی کسی نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے یعنی ایک دل کی جو تمنا ہے نا کہ پہلا حج تو فرض ادا کر دیا، دوسرا جو سفر تھا خود آپ نے وہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے یہ سفر اختیار کیا آپ نے۔ اور کتنا وہ لطف والی وہ بات ہے، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ پوچھا کسی نے ہم سے کہ نوحزت کدھر کی؟ نوحزت کدھر کی ہے، یعنی پوچھا ہے تو طیبہ ہی کہا ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ یہ جو حج بھی ہوا ہے تو یہ حضور کا صدقہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حج کرنا بھی نصیب ہو گیا۔ بہرحال بہت بڑی سعادت والی بات ہے، اور کچھ حج سے پہلے حاضر ہوتے ہیں، کچھ حج کے بعد ہیں، دونوں طرح کی یہ باتیں ہیں۔ اور جمیل صاحب ہونا کیا چاہیے؟ پہلے جانا چاہیے، بعد میں جانا چاہیے؟ اگرچہ میں پوچھ تو رہا ہوں لیکن مجھے بھی پتہ ہے کہ جو بھی جا رہا ہے اس کے پیکیج، اس کے یہ ساری چیزیں پہلے سے طے ہیں، لیکن پہلے کے جو بزرگ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ تجربات بھی لکھے کہ اگر مدینے کے قریب سے گزر رہے ہیں تو اب حاضری دیے بغیر جانا، اس کو بے ادبی فرمایا کہ حاضری دے لیں۔ پھر یہ بھی بعض کا ذوق یہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حج کے بعد جائیں گے تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر پھر بارگاہ رسالت میں شفاعت کے لیے۔ بعد نے کہا پہلے سے حاضری دیں گے کہ حج فریضہ ادا کرنا ہے، یہاں پہ پہلے سے بخشش لے لیں، شفاعت بھی لے لیں، اور پھر جا کر فریضہ حج ادا کریں۔ یہ ایک اپنے اپنے ذوق ہیں، لیکن بہرحال سفر حج ہو اور مدینے کی حاضری نہ ہو یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی، میرے روزے کی زیارت کی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا جس نے میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی میری کوئی زیارت کو آیا وہ ایسا ہی ہے جیسے زندگی میں وہ میری زیارت کو آیا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک سب کو یہ بار بار حاضریاں عطا فرمائے۔ جمیل صاحب ایک اور سوال ہے، مسجد نبوی کی غرض سے سفر کرنا چاہیے یا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض سے؟ کیا نیت کیا ہونی چاہیے؟ جب کوئی شخص مدینہ منورہ کا سفر کر رہا ہے تو اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہی کا قصد کرنا چاہیے۔ کہ یوں سمجھیں کہ ایک ہے مکان اور ایک ہے مکین۔ جی، مکین کہتے ہیں گھر میں رہنے والے کو اور مکان کہتے ہیں گھر کو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ اطہر ہے وہ مسجد نبوی شریف کے احاطے میں ہی ہے۔ تو مسجد نبوی شریف کی طرف بھی اس کے ارادے سے بھی سفر کیا جا سکتا ہے کہ عام مساجد کے مقابلے میں وہاں پر نماز کی فضیلت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ارشاد فرمائی ہے۔ حصول زیادتی ثواب کے لیے مسجد نبوی شریف کے قصد سے بھی اگر کوئی سفر کرتا ہے، بالکل احادیث کریمہ میں اس کی ترغیب موجود ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا قطعاً ارادہ نہ کرے، قصدی نہ کریں۔ بعد اس کو پتہ نہیں ایسی شدت سے خام خواہ بیان کرتے کہ یہ ارادہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایک حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث مبارکہ کا مطلب عوام میں غلط پھیلایا جاتا ہے۔ جس حدیث مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ سفر اختیار مت کرو مگر 3 مساجد کی طرف۔ اب ان میں سے ایک مسجد وہ مسجد حرام
دوسری مسجد نبوی شریف اور تیسری مسجد اقصی بیت المقدس۔ تو ان 3 مساجد کے علاوہ کسی کی طرف بھی سفر نہ کرو۔ تو اس حدیث مبارکہ بخاری شریف میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کا جو معنی عوام میں لایا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ صرف مسجد کی ہی طرف قصد کرنا ہے، مسجد کے علاوہ کسی اور یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کا ارادہ نہ کرو، کہ حدیث مبارکہ میں سفر کی ممانعت کی گئی مگر 3 مساجد کے لیے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جو سفر کی ممانعت ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ان 3 مساجد کے علاوہ آپ کہیں پر بھی سفر نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، ان 3 مساجد کے علاوہ دنیا بھر میں لوگ سفر کر ہی رہے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی مدینہ منورہ سے آگے دیگر ممالک کی طرف تبلیغ دین کے حوالے سے سفر کیے ہیں۔ تو وہاں ان 3 مساجد کی طرف کوئی سفر نہیں تھا۔ تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ ایک ہے اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا، ایک ہے اپنے گھر میں نماز پڑھنا، ایک ہے جامع مسجد میں نماز پڑھنا۔ تو اب اگر کوئی شخص کہ وہاں وہ والی مسجد میں نماز پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، اس لیے وہ اپنا سفر کرتا ہے، گاڑی کا اہتمام کرتا ہے، اور مثال کے طور پہ پاکستان کے کسی خاص صوبے میں، کسی خاص شہر میں اس مسجد میں نماز پڑھوں گا، تو اب یہ مشقت اٹھا رہا ہے۔ ٹھیک، اور جو اس کو ثواب اپنے علاقے کی مسجد میں ملے گا وہی سفر کر کے دوسرے علاقے میں پہنچ کر بھی وہی ثواب ملے گا۔ تو حصول زیادتی ثواب کے لیے ان 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف سفر نہ کرو۔ ممانعت اس انداز کی ہے ٹھیک، کہ بقیہ مساجد میں جو ثواب ہے، جیسے ایک محلے کی مسجد ہے اس کے مقابلے میں جامع مسجد کا ثواب زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب پورے علاقے میں جامع مسجد اگر بہت ساری ہیں تو اس جامع مسجد کو چھوڑ کے دوسرے علاقے کی جامع مسجد میں جا کے وہ چاہتا ہے کہ ادھر مجھے زیادہ ثواب ملے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ زیادتی ثواب وہ بھی ان 3 مساجد سے اس کا تعلق ہے کہ مسجد اقصی اس کا ثواب ہے 25,000 نمازوں کا، مدینہ منورہ مسجد نبوی کا ثواب 50,000 نمازوں کا، اور مسجد حرام کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو زیادتی ثواب حاصل کرنے کے لیے اگر سفر کرنا ہے تو ان 3 مساجد کی طرف سفر کرو، ورنہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے محض اس لیے کہ اس مسجد میں نماز پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، ایسا سفر کرنے سے منع کیا ہے۔ ہاں، کوئی اور مقصد ہو کہ وہاں ایک کوئی عالم صاحب ہیں، جی مفتی صاحب کا واعظ ہے، درس ہے، تو بھئی یہ علم دین کا ایک سلسلہ ہے تو میں نے اس لیے وہاں جانا ہے، تو اس میں یہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو پھر راہ علم کی تلاش میں جب بندہ سفر کرتا ہے یہ اس کے فضائل اس کو حاصل ہوں گے، لیکن اس مسجد میں ثواب زیادہ ملے گا یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو حدیث مبارکہ ممانعت اس انداز کی ہے، اور لوگوں نے سمجھا کہ جب کوئی مسجد نبوی جا رہا ہے، مدینہ منورہ جا رہا ہے تو مسجد نبوی ہی کا ارادہ کرے، روزہ اطہر کا ارادہ نہ کرے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے روزہ اطہر کے ارادے سے سفر کی ممانعت ثابت نہیں ہو۔ نہیں، اچھا، اور یہی حدیث پاک حالانکہ کئی جگہوں پر ایسی خام خواہ لگا کر جو ہے وہ مزارات کے حوالے سے ہیں یا کچھ اور ایسی جگہ، تو ان پر بھی یہ حدیث کے سفر کرنے کی ممانعت فرمائے گی۔ ارے بھائی، سفر کی ممانعت، آپ مزار شریف پہ جا رہے ہیں تو آپ یہ حدیث 3 مسجدوں والی بیان کر کے اس سفر سے روک رہے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے مزارات پہ تشریف نہیں لے کے جایا کرتے تھے؟ ہر سال آپ جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے ایسے افراد ہیں کہ جن کو آپ نے مختلف سفروں پر بھیجا ہے، تو صرف سفر کو بنیاد بنا کر آپ کہیں کہ اس کے علاوہ کہیں جا نہیں سکتے اور حدیث یہی کوٹ کریں، اس کی بڑی خوبصورت تشریح مفتی جمیل صاحب نے بیان کر دی کہ یہاں وہ جو فضیلت خاص مسجد کے اعتبار سے بیان کی گئی ہے تو وہ ان 3 مسجدوں کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ ہاں، جن مسجدوں میں خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بیان کی، مسجد قباء شریف، حضور علیہ السلام خود تشریف لے کے جایا کرتے تھے، بلکہ مدینے والوں کو تو یہ تحفہ دیا نا کہ مدینے میں آدمی رہے کہ وہاں تو حج کر کے آئے ہیں، سارے مناسک بھی ادا کیے، تو مدینے شریف میں کون سی نیکی اعمال بجا لائیں؟ ایک نماز 50,000 نمازوں کی مثل ہے، اور یہاں سے آپ مسجد قباء شریف جائیں تو یہاں 2 رکعت پڑھنا عمرے کی مثل ہے، عمرے کی مثل ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی پیدل بھی تشریف لے کے جایا کرتے تھے، کبھی سواری پر بھی۔ ابھی بھی جمیل صاحب کئی لوگ ایسے جو مدینہ شریف میں پہنچ کر وہ پیدل باقاعدہ، اور مجھے کسی نے بتایا کہ اب تو بیچ میں کچھ ایسا راستہ بھی ہے، لیکن جو بیچ کا راستہ کسی نے پیدل والا کو بتایا تو کریں وہ اور کم ہو جاتا ہے، جس کے ذریعے سے ماشاءاللہ ادھر سے مسجد نبوی شریف سے فجر پڑھیں اور چلتے جائیں
تو پیدل بھی آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے. غالباً ہفتے کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن آپ قباء شریف بھی جایا کرتے تھے. اول ترین یہ وہ مسجد مدینہ منورہ کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی ہے، اور قرآن پاک نے اس مسجد کی بڑی فضیلتوں کو بیان کیا ہے، اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی فضیلت کو بھی بیان کیا ہے، اس مسجد کو آباد کرنے والوں کی فضیلت کو بھی بیان کیا ہے. اور وہ کون تھے؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے، حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام تھے، جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان تھے. تو وہاں بھی ہم جب جائیں گے تو اس نیتوں کے ساتھ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے کر آئیں، یہاں آپ نے نماز پڑھی ہے. کوشش کیجئے مدینہ شریف میں جب ہیں تو دیکھیں وقت تو گزر ہی جانا ہے، لیکن اگر زیادہ وقت مسجد نبوی شریف میں روضہ رسول پر اور مسجد نبوی کے اندر بھی جو قدیم حصہ ہے اس کے اندر بھی اگر آدمی ہر پلر کے پاس اعکاس جا کر وہ نماز پڑھے، کچھ نہ کچھ بیٹھ کر وہاں تسبیحات پڑھے. جمیل صاحب اس کا بھی ایک اپنا لطف ہے، کیا خیال ہے؟ بالکل، ہمارے اسلاف کے نام سے باقاعدہ ستونوں کے نام بھی موجود ہے ہیں. نا، استوانِ حنانہ، اسی طرح استوانِ عائشہ، مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام سے وہ ستون ہیں. تو ان ستونوں کے ان مقامات پہ ان کی یادیں وابستہ ہیں. تو ان مقامات پر بھی تلاوت قرآن کریں، نماز کا اہتمام کریں، کثرت درود کا اہتمام کریں. بلکہ اگر دیکھا جائے تو شفیق صاحب وہ جو مسجد نبوی شریف جو اس وقت موجود ہے، مسجد نبوی شریف کا جو ایریا ہے، یہ خاص وہ مدینہ قدیم کو اپنے اندر اس نے سمو لیا ہے. یعنی پورا مدینہ شریف جو تھا، پورا مدینہ شریف جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان کے گھر تھے، گلیاں تھیں، محلے تھے، تو وہ سارا کا سارا ایریا مسجد نبوی شریف کے ایریے میں آ گیا. اب مسجد غمامہ ہے، مسجد علی ہے، مسجد صدیق اکبر ہے، یہ مساجد بھی مسجد نبوی شریف سے یعنی جو باؤنڈری ہے اس کے قریب ہی یہ مساجد موجود ہیں. اب یہ حضرات صحابہ کی طرف جو منسوب ہوئیں، مسجد غمامہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک کا اہتمام کرتے، کثیر لوگ ہوتے، تو مسجد نبوی شریف بظاہر اس میں وہ اتنی وسیع نہیں تھی، لیکن جمعے کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمامہ کی طرف تشریف لے گئے، جہاں پر بارش والا واقعہ بھی کہ ایک ہفتے تک بارش برستی رہی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، بارش ہوئی، ایک ہفتے تک بارش برسی. مسجد غمامہ وہاں ہے، مسجد علی، مسجد صدیق اکبر ہے، اور یہ مساجد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف یا مولا علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہیں. یہ وہاں پر جمعہ اور عیدین کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور جمعہ اور عیدین جو ہے وہ کھلے علاقوں میں، میدانی علاقوں میں پڑھنے کا حکم ہے. صحیح، یعنی شہر سے، محلے سے باہر. عیدگاہ، تو عیدگاہ عام طور پہ جو شہر کی آبادی اس سے باہر ہوتے تھے. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ مدینہ منورہ اس زمانے میں مسجد نبوی شریف کے احاطے کے اندر آ چکی ہے. تو یہ ہر چپا یہ گویا کہ مدینہ منورہ دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں کو لیے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. تو اس کا ایک چپے پہ کہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ چلے ہیں، کہیں پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین تو سمجھیں اس مدینہ منورہ کی سرزمین پہ بارہا لگتے رہے ہیں. اور اب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں سبز گنبد کے احاطے میں حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں بنفس نفیس اپنے جسم اطہر کے ساتھ موجود ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو قبر انور ہے، یہ متفق علیہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک قبر انور خاص سنہری جالیوں کے پچھلے ایریے میں موجود ہے. کیا بات ہے. کچھ ناظرین کے سوالات بھی لیتے ہیں. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا طریقہ ارشاد فرما دیں. جب کوئی امتی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ادب میں یہ بات شامل ہے کہ عمدہ لباس ہو، اپنے ظاہر باطن کی پاکیزگی کا اہتمام کرے، اپنے خیالات کو منتشر ہونے سے بچائے، اور غسل و طہارت کے ساتھ نیا لباس پہن کر اپنے آپ کو معطر کر کے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے لیے چلے، اور چلنے میں بھی انداز شرمندگی کا احساس ہو،
کے گناہوں سے بھرپور نام اعمال لیے اب میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو رہا ہوں، تو ایک مجرم کی جس طرح حاضری ہوتی ہے اس انداز کا اپنے اندر تصور پیدا کرے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے لیے جب سنہری جالیوں کے سامنے حاضر ہو تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں رہتے ہوئے بھی اپنے تمام امتیوں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس تصور کو اپنے دل میں جمائے کہ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، اور علماء نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس طرح نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے سنہری جالیوں کے سامنے رخ کر کے نماز میں جس طرح ہاتھ باندھتے ہیں اس طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام عرض کرے۔ اس کے لیے کوشش کرے کہ درود پاک کے مختلف صیغے وہ یاد ہوں، دیکھ کر پڑھنے کے مقابلے میں جو یاد ہیں درود پاک کے الفاظ، ان الفاظوں کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں صلاۃ و سلام عرض کرے، شفاعت طلب کرے، گناہوں سے سچی توبہ کرے، استغفار کرے، اور شفاعت کی بھیک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کریں۔ اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ سے شفاعت کا طلبگار ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری دینے، سلام پیش کرنے کے ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی سلام پیش کریں، یعنی آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری سنہری جالیوں کے سامنے ایک خاص جگہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی سمت کا پتہ دیتی ہے، وہ آپ رفیق الحرمین میں اس کو دیکھ لیجئے گا۔ تو اس کے بعد تھوڑا سا آپ سیدھی جانب کی طرف ہٹیں گے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرہ انور کی طرف آپ کا رخ ہو جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر سلام پیش کریں۔ اس کے بعد پھر آپ تھوڑا سا مزید سیدھے ہاتھ کی طرف ہٹیں گے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف آپ کا رخ ہوگا، ان پر سلام پیش کیجیے۔ پھر واپسی تھوڑا سا لیفٹ سائڈ پہ آئیں اور دونوں ان صحابہ کرام علیہم رضوان پر ایک ساتھ سلام پیش کریں، اور اس طرح پھر ادب کے ساتھ آپ باہر کی طرف آ جائیں۔ تو اس دوران کوشش کریں کسی سے دھکا نہ ہو، کسی کے پاؤں پہ پاؤں نہ پڑے، آواز بلند نہ ہو، دھیمی آواز میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہوئے یہ واپسی آ جائیں۔ اور وہاں پر چونکہ جنت البقیع بھی ہے، وہاں 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان آرام فرمائیں، ان کے مزارات پر بھی حاضری کا انداز یہ ہو۔ جنت البقیع میں چونکہ اس وقت جو مزارات ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے وہ جگہ بجگہ ہیں اور مختلف رستے بھی بنا دیے ہیں، اب وہ رستے اس صحابی کی قبر پر بنے ہیں، واللہ عالم۔ تو لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ جنت البقیع میں اندر نہ جائے اور باہر ہی سے جنت البقیع کی زیارت کریں، صحابہ کرام علیہم رضوان پر سلام پیش کریں۔ اسی طرح سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبل احد کے دامن میں آپ کا مزار ہے، وہاں پر بھی حاضری دیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر انور پر ہر سال تشریف لایا کرتے تھے۔ تو وہاں پر بھی غزوہ احد میں جو صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہوئے تھے ان کے مزارات بھی اس باؤنڈری کے اندر موجود ہیں، ادھر بھی حاضری دیں۔ اور یوں آپ کا جو اب وقت ہے، آپ کو جو وقت ملا ہے مدینہ منورہ میں، بہت ہی قیمتی لمحات ہیں آپ کی زندگی کے، اور نہ جانے پھر دوبارہ یہ لمحات آپ کو ملتے ہیں یا نہیں ملتے، تو اس وقت کی قدر کریں۔ درود و سلام آپ کا وظیفہ ہونا چاہیے، کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کریں۔ کوشش کریں کہ مکہ مکرمہ میں بھی آپ کا ایک قرآن پاک مکمل ختم ہو، اور مدینہ منورہ میں بھی آپ مکمل ایک قرآن پاک ختم کریں، اس کا اہتمام کریں۔
کیا مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنے کی کوئی فضیلت ہے؟ مسجد نبوی شریف میں 40 نمازیں ادا کرنے کی بڑی فضیلت احادیث کریمہ میں بیان کی ہے، تو اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہیے، مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھیں۔ لیکن اگر کسی بھی وجہ سے اگر کوئی مسجد نبوی شریف میں 40 نمازیں ادا نہ کر سکا، تو یعنی یہ 40 نمازیں عام طور پہ یوں سمجھیں کہ 8 دن کے اندر یہ 40 نمازوں کا فگر ادا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ نمازیں نہ پڑھ سکا مسجد نبوی شریف میں، تو ایسا نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھنے کی صورت میں اس کے حج پر کسی طرح کا کوئی فرق پڑے گا یا اس کی حج کی قبولیت میں کوئی ایسا معاملہ آ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بڑی سعادت کی بات ہے، مسجد نبوی شریف میں ایک ایک نماز پڑھنا آپ کو 50,000 نمازوں کا ثواب کا ایک باعث بنے گا۔ لیکن اگر کوئی 40 نمازیں نہیں پڑھ پایا تو اس کے لیے کوئی ایسی وعید نہیں ہے یا اس کے حج کی قبولیت کے حوالے سے کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں با ادب حاضری کا شرف عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اللہ پاک سب کو باذوق حاضریاں عطا فرمائے، مدینہ شریف کی حاضری ہو۔ رفیق الحرمین کے اندر ایسے کئی واقعات بھی موجود ہے، عاشقان رسول کی جو حکایات کتاب ہے یہ بھی لے کے جائیں تو انشاءاللہ آپ کا لطف بھی جو دوبالا ہو جائے گا۔ اللہ پاک بار بار حج بیت اللہ کی سعادتیں بھی عطا فرمائے، میٹھے مدینے کی بادب حاضری بھی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے